حدیثوں میں یہ آتا ہے کہ جس کے اندر رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے وہ جنت جائے گا، اور جس کے اندر رائی کے دانے کے برابر تکبر ہے وہ جہنم جائے گا۔ اسلام سے ریلیٹڈ انٹرسٹنگ باتیں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارے ویڈیوز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ شیطان سیریز کے سیکنڈ پارٹ میں ہم شیطان کو اور شیطانیت کو اور تھوڑا ڈیٹیل میں سمجھیں گے۔ دیکھیے، پہلے پارٹ میں ہم نے دیکھا تھا کہ شیطان کو کس چیز نے شیطان بنایا؟ اس کے ایٹیٹیوڈ نے بنایا۔ کیوں؟ اس کا ایک بغاوت والا ایٹیٹیوڈ تھا ایز کمپیئر ٹو فرشتے جو کہہ رہے تھے ہم بھی بہتر ہیں آدم علیہ السلام سے، پر ان کا کیوریوسٹی والا تھا کہ اللہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا۔ اب اس ایٹیٹیوڈ کو، شیطان کے ایٹیٹیوڈ کو، بغاوت والے ایٹیٹیوڈ کو، الرحمن کے اگینسٹ بغاوت والے ایٹیٹیوڈ کو، کیونکہ قرآن میں یہ ہے سورہ مریم آیت 44، شیطان تو باغی ہے الرحمن سے۔ اس بغاوت والے ایٹیٹیوڈ کو تھوڑا سا اور سمجھتے ہیں۔ دیکھیے، جو ایگزیکٹ ورڈ یوز کیا ہے شیطان کے لیے وہ ہے کہ اس نے تکبر میں آ گیا، متکبر ہو گیا، تکبر میں آ گیا۔ حدیثوں میں یہ آتا ہے کہ جس کے اندر رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے وہ جنت جائے گا، اور جس کے اندر رائی کے دانے کے برابر تکبر ہے وہ جہنم جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ تکبر میں ہوتے ہیں، رائی کے دانے کے برابر اگر آپ کے اندر تکبر ہے تو آپ رائی کے دانے کے برابر شیطان جیسے ہیں۔ اور شیطان نے جب مہلت مانگی تھی اللہ سے کہ اللہ مجھے مہلت دے، اللہ نے اسے مہلت دی تھی اور اس نے بولا تھا میں بناؤں گا ان کو جیسا، میں تیرے انفلوئنس میں سے نکال لوں گا اور اپنے انفلوئنس میں لے آؤں گا، اپنا فالوور بنا دوں گا، اپنے سوئے میں لے آؤں گا، اپنے انفلوئنس میں لے آؤں گا۔ تو اللہ نے یہ کہا تھا اگر جہنم ہو کے دیکھیں تیرے جیسے، فالو کر کے دیکھیں، اللہ کا ایٹیٹیوڈ یہ تھا فالو کر کے دیکھیں، جو تجھ جیسے ہوں گے جہنم بھرنی پڑی جہنم بھر دوں گا، پر برداشت نہیں کروں گا تیرے جیسا ایٹیٹیوڈ، جو تیری سوچ ہے، جو تیری تھنکنگ ہے، بھلے تو مجھے ایک مانتا ہے، بھلے تو نے میری عبادتیں کر رکھی ہیں، پر جو تیرا ایٹیٹیوڈ ہے، یہ تیری تھنکنگ ہے، ہو کے دیکھے کوئی اس تھنکنگ پہ میری کائنات میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے، ہو کے دیکھے جہنم بھرنی پڑی جہنم بھر دوں گا۔ اور سمجھو اسی کا ایکسپریشن ہے کہ اگر رائی کے دانے کا تکبر ہوگا تو آپ جہنم جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ رائی کے دانے کا شیطان جیسے ہیں، اور اللہ قبول نہیں کرتا، رائی کے دانے کے برابر شیطانیت قبول نہیں کرتا۔ اللہ کو رائی کے دانے کے برابر شیطانیت آپ کے دل میں، میرے دل میں قبول نہیں ہے۔ اللہ ہمیں معاف کرے، ہمارے دل کو پاک کرائے، اللہ ہمیں نیک بنائے اور شیطانیت سے دور کرے۔ پر کیا ہے وہ رائی کے دانے کا تکبر؟ تکبر ہے کیا؟ تکبر سمجھیں گے تو رائی کے دانے اور تکبر سے پھر ہم بچنے کی کوشش کریں گے، ہے نا؟ جیسے اگر آپ کو پاکی ناپاکی کا احساس ہے، علم ہے، کیونکہ آپ کو دیا گیا ہے کہ جی میرا وضو ٹوٹ جائے گا ایسے، یہ چھینٹ آ گئی تو میرے کپڑے گندے ہو جائیں گے، ایک چھینٹ آئی میرے کپڑے گندے ہو جائیں گے، اتنا وہ آ گیا، یہ آپ کو علم دیا گیا، اس لیے آپ اس سے بچتے ہیں۔ کاش ہماری مسلم سوسائٹی میں تکبر کا علم ہمیں دیا ہوتا کہ کیا ہے، اور ہم اسی طریقے سے بچتے تکبر سے، اسی طریقے سے بچتے جس طریقے سے ہم ناپاکی سے اور گندگی سے بچتے ہیں۔ مطلب معاملہ تو میں دیکھتا ہوں کئی لوگوں کے ساتھ، اللہ ہدایت دے، کہ ناپاکی اور گندگی، جو باہر کی ناپاکی گندگی اس سے تو بچ رہے ہیں، اور تکبر میں سوئمنگ کر رہے ہیں، تکبر کے سمندروں میں۔ اللہ ہدایت دے۔ اور تکبر کیا ہے؟ شیطانیت کا یہ مین سمجھی مدعا ہے تکبر کا، کہ شیطان ایک خدا کو مانتے ہوئے بھی تکبر میں ہونے کے بعد شیطان ہے، جنت نہیں جائے گا۔ ایک خدا کو، توحید کہنے کو، ایک اللہ کو ماننے کے بعد، تو توحید بھی ہم بہت سمپلی لیتے ہیں، توحید از مچ بگر، پر جو سمپل ڈیفینیشن ہے کہ ایک اللہ، توحید کیا؟ اللہ کو ایک ماننا، اس کو اگر دیکھیں تو شیطان مان رہا ہے اللہ ایک ہے، اور گناہ کر رہا ہے، پھر اس کے خلاف بغاوت کر رہا ہے، اور اللہ نے کہا سارے گناہ معاف کر دوں گا سوائے شرک کے۔ بہرحال یہ اپنے آپ میں ایک الگ ٹاپک ہو جائے گا۔ دیکھیے، تکبر جو ہے اس کو عام طور پہ مسلمان کیا کہتے ہیں؟ میرا سوشل ایکسپیریمنٹ میں پوچھتا ہوں کہ تکبر کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں اپنے سامنے والے کو اپنے سے کم سمجھنا، اپنے آپ کو سامنے والے سے بہتر سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ میں کہتا ہوں یہ صحیح ڈیفینیشن نہیں ہے تکبر کی۔ آپ اپنے آپ کو سامنے والے سے بہتر سمجھیں، سامنے والے کو اپنے سے کم سمجھیں کہ یار میں بہتر ہوں اس سے، اور دیکھو اللہ نے مجھے کیا دیا، اس کو کچھ نہیں دیا، اور آپ اس کی ہیلپ کر دیں، یہ تو تکبر میں نہیں آئے گا، یہ تو رحم میں آئے گا۔ رحم کیا ہے؟ اپنے آپ کو بہتر پوزیشن میں سمجھنا اور جس کو ضرورت ہے اس کی ہیلپ کرنا۔ تو تکبر کی ڈیفینیشن صحیح نہیں ہے کہ اپنے آپ کو سامنے والے سے بہتر سمجھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی کمپلیٹ ڈیفینیشن دی، یہ انکمپلیٹ ڈیفینیشن دی۔ مسلم کے حدیث میں آتا ہے کہ تکبر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ڈیفائن کیا کہ تکبر ہے سامنے والے کو اپنے سے کم سمجھنا اور اس سے نفرت کرنا۔ سامنے والے کو اپنے سے کم سمجھنا اور اس سے نفرت کرنا، یہی تھا۔ فرشتوں نے جب کوشچن کیا تھا کہ اللہ ہم تو مٹی کے مخلوق سے بہتر ہیں، آدم علیہ السلام سے بہتر ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی جو تو کہہ رہا ہے، ہم تیری بڑائیاں بیان کرتے ہیں، ہم تیری تعریفیں بیان کرتے ہیں، یہ تو خون خرابہ کرے گا، فساد کرے گا، مٹی کے مخلوق کو کہہ رہے تھے وہ بیسیکلی۔ تو
انہوں نے تکبر میں نہیں کہا تھا, انہوں نے نفرت میں نہیں کہا تھا, انہوں نے آؤٹ آف کیوریوسٹی کہا تھا, اللہ سمجھ میں نہیں آ رہا. اور ابلیس نے کہا تھا میں آگ کا بنا ہوں, یہ مٹی کا بنا ہے. اس نے تکبر میں کہا تھا, نفرت میں کہا تھا. وہ مٹی کی مخلوق سے نفرت کر رہا تھا, وہ جیلس ہو گیا تھا, حسد آ گئی تھی, نفرت آ گئی تھی, دشمنی آ گئی تھی, اور لگا تو تکبر میں آ گیا ہے. سامنے والے کو اپنے سے کم سمجھ رہا ہے اور اس سے نفرت کر رہا ہے, جو آپ سے اس نے تکبر کو ڈیفائن کیا. اگر آپ کے اندر رائی کے دانے کے اوپر تکبر ہے, آپ جہنم جا رہے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ حدیث کہہ رہی ہے. رائی کے دانے میں تکبر ہے, جہنم جاؤ گے. مطلب رائی کے دانے میں اگر نفرت ہے, سامنے والے کو اپنے سے کم سمجھ رہے ہو اور نفرت کر رہے ہو. دیکھو, کم سمجھنا حق الگ چیز ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کسی سے بہتر ہو, یہ ریالٹی ہو, کہ آپ ایک اونچے درجے پہ ہو ایمان کے, دوسرا تھوڑا نچلے درجے پہ اگر کوئی بولے. کوئی آگے ہے اسپرچولیٹی میں, کوئی پیچھے ہے, کوئی نیکیوں میں آگے, کوئی پیچھے ہے, یہ الگ چیز ہے. پر اس پہ تکبر کر لینا, یہ جاننا کہ ہاں میں بہتر ہوں, اس پہ اللہ تیرا شکر, تو نے میرے مقام کو اونچا کیا. داؤد علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام نے بھی یہی کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اور ایمان والوں کے اوپر اٹھایا اور ہم کو علم دیا. پر انہوں نے تکبر نہیں کیا, انہوں نے نفرت نہیں کری جو ان سے نیچے تھے ان سے, کہ ہٹو مردو, تمہیں تو علم بھی نہیں دیا اللہ نے. ان کا ایٹیٹیوڈ یہ نہیں تھا. تو دیکھیے, حق جاننا الگ ہے. اگر آپ بہتر ہیں تو شکر کریں اللہ کا, پر آپ نفرت نہ کریں کسی بھی آدم علیہ السلام کی اولاد سے. غلطی سے نفرت, کرائم سے نفرت, کرمنل سے نہیں. غلط بات سے نفرت, غلط آدمی سے نفرت نہیں, کیونکہ وہ بھی آدم علیہ السلام کی اولاد ہے. اور شیطان آپ کو یہی سکھائے گا, تکبر ہی آپ کے دل میں ڈالے گا. اگر یہ آپ کے اندر رائی کے دانے کے برابر ہوگا تو آپ جہنم جا رہے ہوں گے. دیکھیے, جانیے, اگر آپ کا کپڑا, آپ کو پتہ نہیں چلا آپ نماز کے لیے جا رہے ہیں اور کچھ گندگی پیچھے سے آگے لگ گیا, آپ کو پتہ نہیں چلا, اللہ اس کو معاف کر سکتا ہے. اللہ غفور الرحیم ہے, اس کو معاف کر سکتا ہے. پر اگر آپ کے اندر رائی کے دانے اور تکبر آ گیا نا, کپڑا گندا ہو گیا تھوڑا سا, رائی کے دانے کے برابر کوئی فرق نہیں پڑے گا. پر اگر دل میں تکبر آ گیا ایک رائی کے دانے کے برابر, آپ تباہ ہیں, آپ ختم ہیں, کیونکہ آپ شیطان جیسے ہیں. تو شیطان نے بولا میں بناؤں گا ان کو اپنے جیسا, تو یہ جان لیجئے وہ آپ کو تکبر میں, یعنی نفرت میں, حسد میں, دشمنی میں ڈالے گا. یہی اس کا ایم ہے. امید ہے آپ کو شیطان کو لے کے یہ بات بھی سمجھ میں آئی ہوگی.